أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وأعذنا من الصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا للناس. اللهم اهدنا للناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. کسی بھی نفس کو مت قتل کرو مگر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. کوئی بات تو نہیں سوال آ رہی. کسی بھی نفس کو قتل مت کرو، اللہ نے حرام کیا ہے مگر جو حق کے ساتھ ہے. یہ تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم سمجھو. بزرگان محترم، یہ جو آیت تقریباً سمجھتا ہوں 4-5 مجلسوں میں چل رہی ہے، بیچ میں ناغہ بھی ہو گیا. اس کا پہلی آیت کا کچھ حصہ جو باقی ہے آج اس پر بات ہو رہی ہے. پہلے آیت تھا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو. ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی. اور بے حیائی کی طرف، بے حیائی کے قریب مت جاؤ. یہ 4 اصول جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے تھے. آج 5ویں بات ہے. 10 باتوں میں 5ویں بات ہے. اس کا مطلب 6 باتیں اور باقی رہ گئی ہے، اس میں سے 5ویں بات رہ گئی. اس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی انسان کو ناحق، ایمان والے کو ناحق قتل کرنا اللہ کے پاس حرام ہے. ناحق کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تشریح کر دی. ایک مسلمان کو صرف 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو قتل کیا جائے گا. یہ 3 باتیں اگر نہیں ہیں، باقی دوسرے کوئی بات بھی ہے تو نہیں قتل کیا جائے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے پورے جتنے دین آئے دنیا میں نبیوں کے، سب میں یہ قانون ہے. کسی بھی ایمان والے کو قتل نہیں کریں گے مگر صرف 3 باتوں کی وجہ سے. ایک بات کہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے. شادی ہو چکی ہے، عورت ہے، بیوی ہے، اس کے باوجود زنا کر رہا ہے تو اس کے لیے قتل ہے، سنسار کرنا ہے. اور دوسری وجہ، کسی اور آدمی کو وہ قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ مرتد ہو گیا ہے. مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن مرتد ہو گیا. جیسے آج ایک بدماش ہندوستان کا جو مرتد ہو گیا ہے، اگر وہ اسلامی حکومت میں یہ ہوتا تو اس کو ضرور قتل کیا جائے. اور جو ہے 3 باتیں پیش کر دیا نا، یہ 3 باتیں. اس کے علاوہ کسی اور پر قتل نہیں کیا جائے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، شراب پی لیا، چوری کر لیا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ 3 باتوں پر قتل کر سکتے ہیں ایک مسلمان، اس کے سوا نہیں ہے. یہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے دشمنوں کے سامنے پیش کی تھی. آپ کو 40 دن تک آپ کے گھر میں قید کر دیا گیا تھا. 40 دن تک کھانا پانی نہیں، کھانا بند، پانی بند، پینا سب کچھ بند ہے. 40 دن تک برداشت کیے. اور کوئی لے کے بھی جاتا تھا تو بیچ میں بلوائی جو ہے اس کے برتن کو توڑ دیتے تھے، پانی پھینک دیتے تھے. اب حد یہ ہو گئی کہ معلوم ہو گیا کہ ضرور قتل کریں گے، مجھے شہید کریں گے.
گھر کی چھت کے اوپر آ کر آخری بیان دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اسلام میں اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو قتل ہے کسی ایمان والے کا 3 باتوں میں سے ایک بات پر ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جہالت کے دور میں نے زنا نہیں کیا ہے، جبکہ عام تھا زنا جو ہے عرب میں عام رواج تھا، لیکن میں اس جہالت کے دور میں بھی اللہ نے مجھے اس گندے عمل سے پاک رکھا ہے۔ دوسری وجہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اپنے سے جس کے بدلے مجھے قتل کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں کسی کو قتل نہیں کیا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ جاتے تھے جہاد میں لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جیسے حضرت عمر کے لیے روایت ہے، حضرت علی کے لیے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے روایت ہے، ایسی روایت عثمان غنی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات میں جو ہے اسلام سے مرتد نہیں ہوں، تو میرا قتل تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ آپ نے وضاحت کر دی گلوائیوں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو کرنا تھا وہ کیے۔ تو یہ جو ہے ایک ایمان والا جو ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی اور مسلمان کو یہ ناحق ہے، یہ 3 باتیں نہیں ہیں، اس کو کوئی قتل کر رہا ہے، یہ ناحق قتل ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھیں گے ھذا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ نے اس کو میری مہربانی سے رحمت سے مایوس کر دیا ہے۔ اتنی بڑی بات انہیں لکھا ہوا ملے گا، نظر میں آ جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں کسی کو قتل کیا کرتا تھا، قتل کیا تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہے تو کیا ہے، شراب پینے پر ایسے وعید نہیں آئی، زنا کرنے پر ایسے وعید نہیں آئی، سود کھانے پر ایسی وعید نہیں آئی، دیگر گناہوں پر جھوٹ بولنے پر یہ وعید نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ آسمان والے اور زمین والے سب مل کر، پورے آسمان کے فرشتے، زمین کے سب لوگ مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیں گے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، پوروں کو، سب مسلمان، سب فرشتے، سب مل کر ایک مسلمان کو قتل کیے۔ تو اتنی بڑی وعید ہے۔ اور تیسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا قتل جو ہے بہت بڑا جرم ہے، اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی اگر تباہ کر دی جائے تو اللہ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا قتل واقعہ ایک بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وحشی ابن حرب، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا، اعلان کر دیا تھا جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے جو ہے حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور بہت بری طریقے سے قتل کیا ہے، سازشوں میں رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا، بہت سو کو فرمایا، اس میں اس کا بھی نام تھا کہ وحشی جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ یہ بہت ہوشیار آدمی تھا، معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ بات کام ہونے ہی والا ہے، بچے گا نہیں، تو چھپ چھپا کے مسجد نبوی میں حضرت نبی کریم کے کمرے کے قریب آ گیا
دروازے پہ آ گیا ہے، اندر گھسنا چاہ رہا ہے۔ عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ عمر بولے یہ آ گیا دشمن، حمزہ کا قاتل آ گیا، اس کو مارو۔ یہ جو اس نے سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ سمجھ رہے آپ؟ کلمہ پڑھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ اس کو چھوڑو، اس کو مت مارو۔ ولی اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، حدیث نبی کے الفاظ ہیں، ولی اسلام رجل واحد اشد من قتل الف کافر۔ ایک مسلمان، ایک آدمی کا ایمان قبول کر لینا میرے پاس اتنا محبوب ہے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کہی، وہ بہت قابل تعجب ہے، بہت قابل عبرت ہے، کہ ایک آدمی مارا نہیں، قتل نہیں کیا، سپاری دیا۔ ہماری زبان میں بولتے ہیں نا سپاری دیا، مارو۔ اس بتانے والے کو، اشارہ کرنے والے کو، بولنے والے کو، اس کے لیے میں جو ہے اللہ کے دربار میں نہیں ایک ذمی کو، ایک ذمی ہے، ذمی کا مطلب وہ جو کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلامی حکومت کے ماتحت ہے، اس کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہے، اس کے لیے اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے ذمی ہے، مارو اس کو۔ اس کے لیے میں قیامت کے دن اس کا وکیل بنوں گا، وہ ذمی کا وکیل بنوں گا مسلمان کے مقابلے میں۔ مارنے والا مسلمان، مرنے والا ذمی، اس ذمی کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا میں وکیل بن کے اللہ سے کہوں گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ یہ مسلمان ضرور ہے، ایک ذمی کو اس نے مارا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، حضور نے یہ بھی فرمایا ایک ذمی کو دھوکہ دیا، ایک ذمی کو جو ہے اس کے مال کو لوٹا، کچھ بھی کرے میں اس کا وکیل بن کے اس ذمی کو اس کا حق ادا دلاؤں گا۔ تو یہ کوئی ذمی ہوتا ہے یا مسلمان ہے، اسلامی حکومت میں کوئی ہے اور وہ ذمی ہے، جیسے آج کوئی یہاں کا کوئی ہندو جو ہے سعودی میں چلے جائے، وہاں رہنے لگے، وہاں کوئی مسلمان اس کو مارے گا، قانون یہی ہے کہ اس نے شریعت کے بہت بڑے خلاف کام کیا ہے، اس کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قتل ناحق کسی کے قتل کے بارے میں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ 3 باتیں فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے لیے وصیت ہے، اللہ کی طرف سے وصیت، اللہ کی وصیت۔ وصیت کا مطلب تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، ہماری دنیا کی وصیت تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، مرنے والا یہ وصیت کیا، مرنے والا وہ وصیت کیا، مرنے سے پہلے انہیں یہ وصیت کر کے گیا۔ وصیت جو بولتی تو آج مسلمان اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ تو اللہ کی وصیت ہے، اللہ کی وصیت ہے، کسی مسلمان کو ناحق مارنا بے انتہا، یعنی ایک کرنے والے کی قیمت جو ہے ساری دنیا میں ذکر نہیں ہے۔ بات پوری نہیں ہے۔ وحشی بچ گیا، مسلمان ہو گیا، بیٹھا سامنے آ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ حمزہ کو کیسے شہید کیا؟ شرمایا، سر جھکا دیا، ارے بتاؤ نا، شرم آ رہی ہے، بتا نہیں سکتا، کوئی بات نہیں بتاؤ۔ تو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرے چچا کا قاتل میرے سامنے بیٹھا ہے،
لیکن اللہ کا حکم ہے کہ قانون کلمے والے کو نہیں مارنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ میرے چچا کا قاتل ہے لیکن کلمہ پڑھ لیا اس لیے اس کو نہیں مارنا ہے. اتنی بڑی بات ہے، کلمے کی اتنی بڑی قیمت. پھر حضور نے فرمایا حل تستقیم کا وجہ کا حل تستطیع تغیب وجہ کا، کیا تیرے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میرے سامنے نہ آئے؟ کیا تیرے سے یہ ہو سکتا ہے تو میرے سامنے نظر نہ آئے؟ یعنی کیا فرما رہے حضور کہ تو میرے سامنے نہیں آنا، تیرا ایمان قبول ہے، اسلام قبول ہے، لیکن میرے سامنے تیری صورت نظر نہیں آنا. کیا اللہ کے نبی کے دل میں کچھ کدورت ہو گئی، کچھ گندگی آ گئی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں. میں ذرا سا بھی سوچ دیا تو اس کا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا. اس کے بارے میں تھوڑا بھی سوچ دیا یہ اس حمزہ کا قاتل ہے تو پھر اس کے اوپر میرا فیض نہیں پہنچے گا، محروم ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہیں آنا. انہوں نے اس کو بہت نبھایا، جب تک رہے کبھی حضور کے سامنے نہیں آئے. اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں، یہ بات صوفیاء کی ہے جو بتا رہا ہوں. اویس قرنی حضور کو نبی کے حکم پر حضور کو نہیں دیکھے. حضرت اویس قرنی نبی کے حکم پر آپ سے ملاقات نہیں کیا، نہیں دیکھے. اور وحشی بھی نبی کے حکم پر آپ کے سامنے نہیں آیا. لیکن اویس قرنی کا ایمان، اویس قرنی کا مجاہدہ کم ہے، وحشی کا مجاہدہ زیادہ ہے. کیا ہے؟ وحشی کا مجاہدہ زیادہ ہے، اویس کا مجاہدہ کم ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں نبی کو. میں امریکہ گیا ہی نہیں ہوں، امریکہ میں کیا کہ مجھے سن رہا ہوں اتنا ہی، مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک گیا تھا جو آ گیا، اب اس کو خواہش ہوتی ہے اس کو دیکھو میں دیکھ کر آیا، پھر دیکھو میں دیکھو. اللہ کے نبی کو جو آدمی دیکھا ہے اس کو اب دیکھنے سے منع کر دے رہا ہے، کیا جا رہا ہے. اس پر امتحان بڑا ہے نا، وحشی کا امتحان بہت بڑا ہے. اویس قرنی کا امتحان اتنا بڑا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، رہ گئے دیکھے نہیں. لیکن وحشی تو وہ ہے جو حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، بیٹھا، اب حضور نے منع کر دیا، آئندہ نہیں آنا میرے سامنے. کتنا گرا گزرا ہوگا، کتنی پریشانی ان کو آئی ہوگی کہ میں نبی کو دیکھ نہیں سکتا، میں نبی کو دیکھ نہیں سکتا. پابندی لگ گئی ہے. کہتے ہیں وحشی میں حضور کے اس مقام کے قریب جانے کے لیے میں نے قسم کھائی تھی، جیسا حضور کے چچا کو میں نے قتل کیا ہے، نبی کے دشمن کو بھی اسی طرح میں قتل کروں گا. چنانچہ ان کی بات پوری ہوئی. مسیلمہ ابن کذاب جو نبی کا جھوٹا دعوے دار تھا، تو انہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے. بہت بڑا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ وحشی وہاں جا کے اس کو قتل کیے. اب خوش ہوتے تھے کہ چلو صاحب برابر ہو گیا، ہمیں ادھر حمزہ کو قتل کیا، ادھر نبی کے دشمن کو قتل کیا، برابر ہو گیا. آپ کے بڑے دشمن کو بھی قتل کیا اور اسلام کے کفر کے اندر ایک بڑے ایمان والے کو قتل کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ فیصلہ میرے حق میں صحیح فرمائے. اب اس میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا، وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بات ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے جو قانون دیتے ہیں، آرڈر نہیں دیتے. آرڈر ہے اللہ کا، پابندی ضروری ہے، لیکن انداز آرڈر کا نہیں ہے. انداز اس کے ساتھ بھلائی کے انداز میں کہہ رہے وصیت ہے. وصیت کا مطلب تمہاری بھلائی ہے. مرنے والا وصیت کیوں کرتا؟ پیچھے اولاد کی جو ہے بھلائی ہو جائے، اولاد غریب نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں کام ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو میں وصیت تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، ایسا کرو گے تمہیں امن ملے گا دنیا میں اور آخرت میں درجے بلند ہوں گے۔ لفظ لعلکم تعقلون، اس بات پہ اتنے باتیں جو یہاں پر آئی ہیں، تقریباً 5 باتیں، یہ ایک پوری ایک آیت میں 5 اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ شرک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور پھر جو ہے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے یہ تمہارے بھلائی کے لیے، غور کرو کیا بتایا میں نے، اللہ نے کیا کہا ہے، سوچنے کی دعوت دے رہے، شاید کہ تم سمجھو، شاید تم غور کرو یہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ایسے قانون دے رہے۔ یہ آیت یہ ہو گئی۔ اب اس کے 7واں حکم آ رہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا۔ یہ 7ویں بات ہے، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر جو بہتر ہو وہ کرو، یہاں تک کہ وہ اپنی بڑی عمر کو پہنچ جائے۔ یتیم کا مال کھانے کی بات نہیں کر رہے، قریب بھی نہیں جانا۔ یتیم کا مال ہے اور قریب مت جاؤ، مطلب یہ ہے اس کی پوری حفاظت کرو۔ یتیم ہے، کوئی اس کا رکھوالا نہیں ہے، اس کے مال کی پوری حفاظت کرو۔ یہ بات کیوں ہے؟ عرب میں جو ہے وہ معاشرے میں، مکے میں، مدینے میں، پورے عرب میں، حجاز میں، یہ آج عرب کا جو ملک کا نام ہم کیا کہتے ہیں، سعودی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج عقل آئی آپ کو، آج مسلمانوں کو عقل ہے، سعودی حکومت نہیں ہے، یہ حجاز ہے، حجاز، ان کا نام حجاز ہے۔ سعودی تو یمن سے آ کر لوٹے مکے کو، لٹیرے، آج لٹیرے دنیا کے سامنے کھل کر نظر آ رہے۔ یہ حجازی نہیں ہیں، یہ لوگ یمن سے آئے، لٹیرے تھے۔ عبدالعزیز لٹیرا تھا، اس نے جو ہے سعود کو، اپنے بیٹے کو جو ہے اپنا نائب بنایا، بڑا چالاک تھا وہ، انگریزوں سے دوستی کیا اور کیا کر کے ٹرکی حکومت کو ختم کیا، اسلامی ملکوں میں، اسلامی پورے عرب حجاز کو جو ہے بانٹ دیا، حصے کر دیا۔ دمام الگ، قطر الگ، دوحہ قطر الگ، کویت الگ، کون کیا ہے؟ پہلے سے یہ تھے۔ تو یہ جو ہے یہ پورے حجاز میں کیا تھا، یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ذمہ دار سرپرست نہیں ہوتا تھا، بڑا باپ بھائی ایسے نہیں ہوتے تھے، یتیم ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا تھا، ان کی دولت لوٹ لی جاتی تھی، یتیموں کی دولت لوٹ لی جاتی تھی۔ ایک طریقہ لوٹنے کا تھا، دوسرا طریقہ لوٹنے کا یہ تھا کہ گھر کا ہی آدمی جو ہے، تایا چچا کوئی، اس کا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، تو اس کے بیٹوں کو لے کر میں ان کی جو ہے ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کی نگرانی کرتا ہوں۔ مقصد ذمہ داری نگرانی نہیں، اس کی دولت لوٹنا تھا، اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے یتیم کا سرپرست بن جاتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے، خاص کر عورتیں اگر ہوتی تھی، لڑکیاں اگر ہوتی تھی، تو ان کو بھی جو ہے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ رہے گی، گھر میں رہیں گی تو ہمارا کام چلے گا، ان کے نام سے ہم کھاتے رہیں گے، فلاں کریں گے۔ یہ ظلم تھا، اور سب کے اوپر ظلم ہوتا تھا، لیکن یتیموں پر بہت ظلم ہوتا تھا، حد سے زیادہ۔ مکے میں بھی ظلم ہوتا تھا، مدینے میں بھی ظلم ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آیت یہاں چھوٹی مختصر ہے، لیکن یہی آیت سورہ نساء کا جو شروع ہے، اسی سے حکم شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نساء جو آیت سورت ہے، وہاں پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ
رشتے بتایا اللہ تعالیٰ، رشتہ کیا ہے، انسانوں کے ساتھ اللہ کا کیا رشتہ ہے. پہلے اللہ کا رشتہ بتایا. اللہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس کا بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کیا ہے انہیں؟ ہمارا خالق اور مالک، ہمارا پالنہار ہے سب انسانوں کا. صرف مسلمانوں کے نہیں، جتنے انسان ہیں اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے اللہ انسان کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. یہ رشتہ ہے اللہ کا. ہمارا رشتہ بندگی کا رشتہ ہے. وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ پہلے بتایا. اس کے بعد بتایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس نے پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، پھر اسے پھیلا دیا بہت سے عورتیں، بہت سی مردیں. اور ڈرو، اس کے نام سے ڈرو جس سے تم اس کا آسرا لے کر دوسروں سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہو. رشتہ داروں کی حفاظت، رشتہ داری کی حفاظت کرو. وَاتَّقُوا وَالْأَرْحَامَ، آخر میں وَالْأَرْحَامَ، ارحام کی حفاظت کرو. اللہ کا حق بھی ادا کرو، رشتہ داری کا یعنی انسانیت کا بھی حق ادا کرو. اب اس کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے وہ کہ یتیموں کے معاملے میں ہی، یا مال، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، فلاں فلاں الگ طریقے سے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد وصیت کا حکم آ رہا ہے. یتیموں کے بعد، یتیموں کی 10 آیت میں یتیموں کا بتایا، یتیموں کو کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، بہت تفصیل ہے. اس کے بعد پھر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دوسرے رکوع میں شروع ہو گئے. تو مفسرین کہتے ہیں یتیموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وراثت کا قانون بھی نافذ کر دیا. یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دے کے اب پورے انسانوں کا اپنے رشتہ داروں کے اندر مال کی حفاظت کا حکم بھی دے دیا. بیٹا ہے تو بیٹے کو اتنا دو، بیٹی ہے تو بیٹی کو اتنا دو، بیوی کو اتنا دو، باپ کو اتنا دو، ماں کو اتنا دو، فلاں فلاں آیات ہیں پورے. تو بہرحال یتیم کا جو ہے بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اس کی طرف سے لڑنے والا، اس کا حق دلانے والا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے میں شروع ہی میں، مکہ ہی میں، ابھی آیات نہیں، جب ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ یتیموں کا کیا معاملہ ہے، کیسے کرنا چاہیے. تو اتنا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے معاملے میں. ایک یتیم جو ہے، ایک باغ کے بارے میں ایک صحابی، ایک اور آدمی، ایک یتیم، دونوں یتیم کہتا ہے کہ باغ میرا ہے، وہ آدمی کہتا ہے باغ میرا ہے. اب حضور کے سامنے فیصلہ آیا کیا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا، باغ اس کا، یتیم کا نہیں ہے. یتیم رونے لگا کہ حضور نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، میرے پاس یہی سرمایہ تھا وہ بھی نہیں ہے. بہت رونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سفارش کرائی، بھائی تو ایسا کر، تیرا باغ اس یتیم کو دے دے، میں تجھے جنت میں باغ دلاؤں گا. اس کا ایمان اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا پختہ ایمان نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. ایک اور صحابی کھڑے تھے وہاں، ابو الاحدرج رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام. وہ اس باغ والے کو جا کر بات کرتے ہیں، اگر یہ باغ میں تجھے دوسرا باغ دے کے لے لو تو دے دے گا، یا خریدوں کو تو دے دے گا. ہاں دے دوں گا، کچھ رقم زیادہ دینی پڑے گی، جو بھی ہو. تو اس کو دے دیا، باغ خرید لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور اگر میں یہ باغ اس یتیم کو دیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تو جنت میں محل ملے گا، بڑا محل ملے گا. تو کہا میں نے اس یتیم کو دے دیا آپ کے حقوق پر. یہ ہے یتیم کا معاملہ. اتنی بڑی چیز ایک یتیم کے رونے پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیا. اور سنیے، مکے میں ابو جہل کتنا ستاتا سب کو معلوم ہے.
पूरी जिंदगी बदर की जंग तक पीछे ही रहा, जो जो कर सकता था मारने, गाली में और लोगों को जमा करने में सब नबी के खिलाफ करता था। लेकिन हुजूर उससे कभी उसके बारे में कभी बदला लेने की बात नहीं करे। बदला लेने के कुछ मौके भी थे जो आपने उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। एक मर्तबा एक यतीम का मामला हुजूर आया है, एक यतीम का मामला है। यतीम जो है हरम शरीफ में पूरे कुरैश के सरदार अपने मजमे बनाकर बैठते थे। एक सरदार का इधर मजमा है, दूसरे सरदार का उधर मजमा है, तीसरे का उधर, अपनी अपनी बोली बोल लेकर रहते। यतीम गया, एक सरदार के पास गया, जाकर रोने लगा, मैं यतीम हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अबू जहल मेरे से पैसा लिया नहीं दे रहा है, आप दिला दो। मैं जा हम नहीं दिलाते, वो बहुत बड़ा सरदार है। उसके बाद दूसरे के पास गया, वो भी यही कहा, तीसरे के पास गया, वो भी यही कहा। सबने मिलकर फैसला किया आज इसका मजाक बनाएंगे। कहा एक आदमी है तो उनको पकड़ ले, काम हो जाता तेरा। एक आदमी है वो जो है अबू जहल से जाके बात कर सकते, उनको पकड़ ले। ये असल में मजाक करना चाहते थे। सब मिलके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को इनके पास भेज दिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के सलाम फेर के बैठे थे, यतीम आया सामने बैठ के रो रहा है। हुजूर ने कहा क्या बात भी, क्यों रो रहा है? यतीम हूँ मैं, क्या हुआ तेरे साथ? अबू जहल मेरे पैसे लेने नहीं देता है। हाँ ऐसा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। जोर में, गुस्से में, जोशने में, पूरे जज्बे में जा रहे हैं। जाकर जो है अबू जहल के दरवाजे को खिटखिटाए, जोर से मार रहे, धड़ 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 धड़। परेशान हो गया, अरे कौन आए, इतना जोर से मार रहे, खोलो। बोला, बाहर देखा हुजूर खड़े। तो फौरन इस यतीम का माल दे दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझको। हुजूर बोल रहे अबू जहल को, फौरन दे दे। वो सरदार पूरे एक तरफ खड़ के तमाशा देख रहे, क्या होता है, मारेगा अबू जहल, हुजूर को मारेगा। इनके ख्याल में क्या है, अबू जहल हुजूर को मारेगा। तमाशा देख रहे। ये वो जो है सर झुका के, हाँ मैं दे देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुंचा दे रहा हूँ, आप परेशान मत हो, इसका माल दे देता हूँ, वापस कर देता हूँ। पूरे के पूरे हंस रहे, क्या आज हमारी बेइज्जती कर दिया है। हुजूर के सामने अपने आप को इस तरीके से गिरा दिया। फिर ये आया अबू जहल सरदारों के पास, सब थूकने लगे, तेरी ये हैसियत है, हुजूर ने ऐसा कर दिया तेरे को। उसने कहा जो मैं देखा तुम देखते तो मर जाते। तो बोला जो चीज मैं देखा हूं अगर तुम देखते मर जाते, डर के मारे मौत आ जाती। वो क्या देखा, हुजूर के दाहिने और बाएं कुछ इंसान नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े इंसान, उनके हाथों में हथियार है, सुर्ख लाल हथियार है, इशारा कर रहे। जवाब नहीं देना, जवाब देगा ये खत्म कर देंगे, जवाब देगा खत्म कर देंगे, नहीं जवाब देना, होशियारी से बात करना। वो देखा होगा, कौन थे? फरिश्ते थे। अगर उसकी दिल उसे ईमान नसीब होना था तो इन फरिश्तों को देख कर ईमान नसीब हो जाता। फरिश्तों को देखने से भी ईमान नहीं मिलता है। ईमान एक दौलत है, इंसान को जो है वो अल्लाह की तरफ से अता भी है और हमारी इसके ऊपर मेहनत भी होनी चाहिए। तो यतीम का मामला ये है। बहरहाल ये 7वां हुक्म था। 6ठा हुक्म था जो मैंने आपके सामने बताया। अभी टाइम है, वअफ़ुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। और बराबर तोल माप बराबर रखो, इंसाफ के साथ बराबर तोलो, देने में भी बराबर हो, लेने में भी बराबर हो। ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी जान को मगर उसकी ताकत के बराबर। यानी देन लेन बराबर रहना चाहिए, तोल में बराबर होना चाहिए। जब तोल करके देना है तो डंडी मार रहा है, और जब लेने का मसला आता है तो बढ़ के लेने की कोशिश करता है। ये हराम है, बहुत बड़ा हराम।
کہ کسی گناہ پر دنیا میں عذاب نہیں آیا، لیکن تول کیے کمی بیشی میں اللہ نے عذاب بھیجا دنیا میں۔ ناپ تول کے اندر جو کمی بیشی کی جاتی ہے اس کے اوپر دنیا میں قوم پر عذاب آیا، قوم شعیب پر۔ یہ لوگ ناپ تول میں بہت یہ کرتے تھے، جیسا کہ آج ہے ڈنڈی مارنا، حاجی صاحب بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، 10 بار حج کر کے آئے لیکن ڈنڈی مارنے سے بچ نہیں رہے۔ ڈنڈی مارنا تو برابر چل رہا ہے، اسکراب کے دھندے میں تو بہت ہوتا ہے۔ سب حاجہ شاید میں سمجھتا ہوں، اللہ معاف کرے، کچھ تو اللہ والے ہوں گے، لیکن 90% ڈنڈی مارا چھے اسکراب کے اندر۔ 10 حج 15 حج دعوتاں کر رہی، شادیاں کر رہی، کیا کیا کر رہی، سب برباد ہے۔ اللہ کو پسند نہیں، عذاب دنیا میں آیا ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہو گئی تھی، اتنا احتیاط کرتے تھے، اتنا احتیاط کرتے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی کا یتیم کا مال بھی رکھتے وقت سوچتے تھے کہ کھانے کے اندر اس کے کھانے کو الگ کر دیتے تھے، اب ان کے کھانے میں نہ مل جائے، یتیم کا مال ہمارے کھانے میں مل گیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان کا کھانا الگ، ہمارا کھانا الگ، ان کے کپڑے الگ، یعنی اس لیے نہیں کہ تمیز نہیں، بلکہ ان سے بچنے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہم اب دینے لینے میں جو کھانے میں جو اللہ تعالیٰ کا نہیں، ملا کے کھاؤ، ملا لو، تمہارا پیسہ اس کا پیسہ ملا کے لو، لیکن احتیاط کرو کہ اس کا پیسہ زیادہ نہیں ہونا، تمہارا کم اس کا زیادہ۔ اب سارے یتیم خانے ہو چھوڑے، آج یتیم خانوں یتیم کے نام پر لوٹ رہے، کاروں میں پھر رہے، بنگلوں میں، یا یتیم کی خدمت کر رہے، یتیموں کی خدمت کر رہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے، دیکھیں اسلام کے قانون کے خلاف کر رہے لوگ۔ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے تو کیا آئے گا؟ آج بیماری آئے تو کیوں آئی ہے؟ یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے، ہر ایک حق میں ہے۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو اس میں بھی جو ہے ناپ تول برابر رہنا، گوری بیوی کو زیادہ، کالی بیوی کو کم نہیں ہوتا، ہو رہا نا؟ ہو رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ تو اس لیے اتنی احتیاط تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیویاں تھی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے سلسلے مجدد ہیں وہ۔ اس دور کے مجددین میں، ہمارے دور میں لگے ہوئے جو مجدد ہیں، 4 مجدد ہیں، بڑے بڑے 4 مجدد ہیں۔ ایک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک وہ کیا ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نہیں آ رہا، نام بھول رہا ہوں، شیخ احمد سرہندی فاروقی، شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی، وہ 1000 سال کے مجدد ہے، 1000 سال کے۔ وہ جو سنت کو، بدعت کو مٹا کے سنت کو جو برابر باقی رکھے، انہی کی برکت ہے جو آج ذکر کی مجلس میں بیٹھے۔ بہت بڑے مجدد ہے، اور سلسلہ بھی وہی ہے، کیا ہے، ایک تو قادری ہے، ایک تو چشتی ہے، ایک سہروردی ہے، ایک نقشبندی سلسلہ، نقشبندی سلسلے کے وہ بڑے مجدد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مجدد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے مجدد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 بزرگوں سے 4 بڑے کام دنیا میں ہوئے ہیں، اور بڑا طویل سلسلہ چل رہا ہے، فیض ان کا طویل ہے۔ حضرت مجدد کا سلسلہ یہی ہے، تصوف کا سلسلہ ہے، سنتوں کی، یعنی چھوٹی چھوٹی سنت بھی حضرت نے برابر لکھ دی ہے اپنی کتاب میں۔ نماز کے اندر بھی آپ بتاتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہاتھ رکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں،
क़याम में कैसे खड़े होना उसकी सुन्नतों पर आप पाबंदी लगाते थे। इतनी सुन्नतों का एहतमाम था मुझे के साथ रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत खामोशी के साथ इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। अगर वो ना होता तो आज हम सब जो है देवलों में डंडी मार लिए होते, बेल मारने वाले होते थे, बादशाह के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ खड़े हो गए। जंग नहीं किए, तलवार नहीं उठाए, हिकमत के साथ फौज में अंदर घुस के उनकी इस्लाह के एक मकाम बनाया, फिर शाहजहां को अच्छा बना दिया। औरंगजेब, उनकी तरबियत का नतीजा, औरंगजेब एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हो गए। ये है, ये चार बुजुर्ग चार काम किए। तो हजरत थानी के बारे में कह रहा था, सिलसिले से अलग घुट की बहू की बात। दो बीवियों के लिए जो भी लाते थे तराजू में तोल के देते थे। एक तराजू रखे थे, इसको चावल जो दे उतना चावल उसको, दूध इसको जितना देने उतना दूध, कपड़े इसको जो बना रहे वो कपड़े। रहने में 8 घंटे उस बीवी के पास से, यहाँ भी 8 घंटे रहना है ये। और नौकरी वालों के लिए भी तराजू है, नौकर है उसके लिए भी तराजू है। क्या तराजू है? मसलन मैं तो नौकर ही की जिंदगी गुजार रहा हूँ, कौन सी नौकरी किया हो तो अल्लाह ही जाने, अल्लाह की नौकरी किया हो, पढ़ना पढ़ाना, मदरसे में पढ़ना पढ़ाना, मदरसे वालों में जिम्मेदारी 8 घंटे पढ़ाना। 8 घंटे में 5 मिनट भी अगर मैंने जरा इधर उधर किया तो उसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना है। 8 घंटे के 5 मिनट अगर मैंने बर्बाद कर दिए, क्लास में नहीं बैठा, बाहर फिर लेके हूँ, देर से गया क्लास में, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और कहीं नौकर है, दुकान में नौकर है, 8 घंटे नौकरी करना है, अभी मालिक नहीं आया, उसको नहीं देखा, मालिक ने नहीं देखा, नौकर आया बराबर नहीं आया, 7.5 घंटे काम किया लेकिन 8 घंटे के पैसे लेना हराम है। नौकर में भी है, बेचने के अंदर भी है, जो भी जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है धोखे से, ये सब मीज़ान में आ जाता है। तो ये तकरीबन अभी जो आगे बात उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ कीजिए, इतने कायम रखेंगे, अगले बार में बयान करेंगे। 6-7 तक आए, 8, 9, 10, 3 और बाकी हो गए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली मजलिस में बयान करेंगे। ये भी बड़े अहम बातें हैं, 3 बातें जो आ रही हैं बहुत ही अहम हैं। अल्लाह हमें 27 तारीख को पहली मजलिस, ये महीने की आखिरी जुमेरात 27 तारीख को। मैं चाहता तो हूँ कि जल्दी आगे निकलूँ, लेकिन अल्लाह का करना यह है कि मैं नहीं निकल पाता। मेरी गाड़ी डाउन हो जाती है। बातें तो दिमाग में हैं, पूरी सूरत होना तो 12 बजे तक रात तक करा दो, बस ये होना ना। पेट्रोल देते नहीं ना आपको, दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अहम बयान चल रहा है, यानी असलुल उसूल आदम अलैहिस्सलाम ही से कानून है अल्लाह ताला। आगे चल के मालूम होगा कैसा है ये। नमाज पढ़ के दुआ कर लेंगे। अजान 6-5
ये लिख के भी लाया था मैं सुनाने के लिए, हो सकता है अहादीस है ना, सुनाना है, सही तौर से सुनाना है। तो फिर अल्लाह का करम में सब सुना दिया, तकरीबन सुना दिया, जो कुछ भी मैं जिक्र रहा है उससे ज़्यादा ही सुना दिया। एक बात जो बाकी रहेगी वो सुनाना बाकी है, वो ये है कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने 1,20,000 आदमियों को कत्ल किया है। हज्जाज इब्न यूसुफ 1,20,000 आदमी, मुसलमानों, दूसरों को नहीं, मुसलमानों। तो उन्होंने क्या किया वो पहले बता देता हूँ। कुरान जो हम पढ़ रहे हैं ज़बर ज़ेर पेश वही लगाया। कुरान में ज़बर ज़ेर पेश, जबर, तशदीद, रुकू सब उसका काम है। तो सब पहले नहीं लगाता। अभी अरब में ऐसा पुराने हैं जो ये सब नहीं होता। इतना बड़ा काम भी किया हो, लेकिन अल्लाह ताला बड़े काम को नहीं देखते। नाफरमानी से बचना बहुत बड़ा काम है। 1,20,000 आदमियों को ख़त्म किया। अस्मई एक बुजुर्ग है, उसको ख्वाब में देख कर पूछे क्या हाल है तेरा, क्या गुजरी तेरे ऊपर। उसने कहा 1,20,000 आदमियों के बराबर मुझे कत्ल किया जा रहा है। एक आदमी के बदले में एक कत्ल, दूसरे के लिए दूसरा कत्ल, ऐसा 1,20,000 का बदला मुझसे लिया जा रहा है। जहन्नम में, जहन्नम का कत्ल क्या होगा? ये है वो पहले आई थी ना जिम्मे की बात हो। और फिर हजरत हसन बसरी ने भी देखा, हसन बसरी ने भी यही बात बताई। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने भी देखा उसको ख्वाब में। क्या हाल है तेरा, क्या पूछते हो हाल मेरा? जहन्नम से तो बस कुछ उम्मीद नहीं है मेरे बचने की। कुछ रोज आग में डाला जाता हूँ, निकाला जाता हूँ, डाला जाता हूँ, निकाला जाता हूँ, डाला जाता हूँ। जहन्नम में डालकर छोड़ नहीं देंगे अल्लाह ताला। जल भून के जब खत्म होता फिर नया बदन डालते, नया बदन बनाते, फिर उसको जलाते, फिर वो होता फिर जला देते। यतीम के लिए कुरान में यही बताया है सूरह निसा के अंदर, ये यतीमों का माल नाहक खाएगा, अपने पेट में अंगार भर रहा है। ये तो एक बात उसने बताई, हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा रोज जल रहा हूँ, रोज ये होता है। एक उम्मीद सिर्फ बाकी है, अल्लाह के नबी अगर शफात करेंगे तो शायद ही बाहर होगा। ये कहा उसने, उमर इब्न अब्दुल अजीज को ख्वाब में बताया।
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اعطنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سنتوں کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے.
ایسا سواب کر لیں گے. 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. اور اس کے بعد 12 بار سورہ فاتحہ 12 سورہ اخلاص 3 بار سورہ فاتحہ 12 بار سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیجیے. انشاءاللہ دعا کریں سارے سواب کر لیجیے. بیٹھ جائیے. دعا کریں بعد میں پڑھ لیجیے. کنارے ہو کے بعد میں پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت السلام منك السلام. ربنا حينا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمین ابھی جو قرآن پاک پڑھا گیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھ گئی، اللہ اس کا ثواب
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا دے، آپ کے صدقے طفیل میں تمام انبیاء کرام کو پہنچا دے، تمام انبیاء کرام کے ازواج کو پہنچا دے، تمام صحابہ کرام کو پہنچا دے، تمام صحابات کرام کو پہنچا دے، تمام اولیاء کرام کو پہنچا دے، تمام شہداء کو پہنچا دے، تمام صالحین کو پہنچا دے، تمام صدیقین کو پہنچا دے، خاص طور سے جو سلاسل اربعہ ہیں، قادری سلسلے کو، چشتیہ سلسلے کو، نقشبندی سلسلے کو، سہروردی سلسلے کے تمام اولیاء کرام کو پہنچا دے، علماء دیوبند کو پہنچا دے، علماء دیوبند کو پہنچا دے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، دیگر تمام شیوخ، تمام محدثین کو پہنچا دے، تمام مفسرین کو پہنچا دے، تمام کو پہنچا دے الہ العالمین۔ ان کے ذریعے سے اللہ العالمین ہمارے اندر ایمان نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، آئندہ زندگی آپ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول والا فرما، کفر و ظلمت کو مٹا دے، جو لوگ تیرے دین کے خلاف کوشش کر رہے ان کے حق میں ہدایت نصیب فرما، نامکن کی اسکیموں کو نیست و نابود فرما، عالم کے تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، تکالیف کو دور فرما، راحت عطا فرما، ہندوستان کی مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، راحت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ الہ العالمین اس وقت ہر طرح کی مصیبتیں ہم پر برسات کی طرح نازل ہو رہی ہیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے چادر میں لے لیجئے، اپنی مہربانی فرما دیجئے، الہ العالمین ہمارے گناہوں پر نظر نہ کیجئے، ہم تو بے حد گنہگار ہیں، بے حد نافرمان ہیں، ہمارے جسم کا ہر عضو نافرمان ہے، ہماری آنکھ نافرمان ہے، ہماری زبان نافرمان ہے، ہمارے ہاتھ نافرمانی میں چلتے ہیں، ہمارے پیر نافرمانی میں چلتے ہیں، ہماری سوچ نافرمانی کے الہ العالمین، ہماری زبانیں گندی ہیں، آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بھی جرت نہیں ہے الہ العالمین، پھر بھی آپ جو ہے ارحم الراحمین ہیں، رب العالمین ہیں، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں الہ العالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی ایک پونجی ہے، ایمان کا سہارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے الہ العالمین۔ آپ ہمارے گناہوں کی طرف نظر مت کیجیے، آپ اپنے کرم سے، رحم سے الہ العالمین ہم پر بھی رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، دنیا کے تمام مسلمانوں پر کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ سارے عالم کے مسلمان پریشان ہیں، بے حد پریشان ہے، بے چین ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، آرام نہیں الہ العالمین۔ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے الہ العالمین، ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ دشمن بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں الہ العالمین، بڑے بڑے دشمن ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمارے اسلام پر، ہمارے دین پر جو ہے ڈورے ڈالنا چاہتے ہیں، ہم کو نہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں الہ العالمین۔ ہمارے ایمان کو لوٹنے سے بچا لیجیے، ہمارے ایمان کے ڈورے سے بچا لیجیے الہ العالمین۔ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں میں ہمت عطا فرمائیے، جرأت عطا فرما دیے، اور ہمارے اندر کوشش کرنے کا مادہ فرما دیجیے تاکہ ہم دین کو، ایمان کی حفاظت کریں۔ جتنے بھی دشمن جیسے بھی حرکتیں کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ چاہیں گے سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا الہ العالمین، آپ چاہیں گے سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا الہ العالمین۔ ہم آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں الہ العالمین۔ آپ ہم پر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، آسانی فرما دیجئے الہ العالمین۔ یہ جو ذکر کی مجلس چلتی ہے الہ اس کو
قبول فرمائیے، اس کو قبول فرمائیے، اس میں آنے والوں کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائیے، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیے، سب کی تکلیفوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کو پورا فرمائیے، ہر قسم کی تکلیفوں کو دور فرمائیے۔ اس دعا کے اندر خواتین بھی حاضر ہیں، ان کی بھی تمام پریشانی کو دور فرمائیے، ان کی بھی تمام ضروریات کو پورا کر دیجیے۔ جتنی لڑکیاں ہماری بن بیاہ کے بیٹھ گئی ہیں، ہمارے کرتوتوں کی جیسے عالمین کے لیے جوڑے عطا فرمائیے، ان کے نکاح آسان فرما دیجیے، شادی آسان فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو مانگنا تھا وہ مانگ نہ سکے، جو اللہ سب کچھ آپ جان سے مانگنے سے ہم رہ گئے ہیں، سب کو بھی عطا فرمائیے۔ جو کچھ ہمارے دلوں میں رہ گیا ہے، زبان نہیں چل رہی، الہ العالمین آپ سب کچھ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، کلمے پر ایمان پر موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے، قبر کے اندر عذاب سے حفاظت فرمائیے، قبر کے اندر کشادگی فرمائیے، قبر میں وسعت عطا فرمائیے، قبر میں نور عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد نیک نامی نصیب فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے، جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں دعا کرنا نہیں آتا، دعا کرنا سکھلا دیجیے۔ اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میں قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا کلیہ عاجلہ مستمرہ سے جنت عطا فرمائیں اور آپ کا سایہ تا دیر قائم فرمائیں، آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں۔